बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का माहौल मैं कह रहा था कि ख़राब हो सकता है, खुदा न खास्ता नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है, आपको ख़बर दी थी। आज वो माहौल वैसा नहीं रहा। आज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कल जो मैं कह रहा था कि बड़ा मस्बत किरदार अदा किया है, आज उन्होंने कहा जी कि मैं अपने कल के रिमार्क्स की वजाहत देना चाहता हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ैसला 3-2 से नहीं, ये तो 4-3 से है। और सो मोटो प्रोसीडिंग्स जो हैं उनके नतीजे में कोई हुक्म नहीं आया था जिसके तहत कोई डायरेक्शन दी जाती। और वो सारी बात उन्होंने जो भी कहनी थी, जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने हुक्म में लिखी थी, वो सारी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बज़रिया रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट में उनको दोहराया। तो सर्टनली उस वक्त एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैदा हो गई, क्योंकि अब देखिए वो तो समात हो रही है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट में 3-2 से आया था। एंड बाय द वे ये पहले भी कई दफ़ा रिकॉर्ड पे बात आ चुकी है, मैं फिर इसको रिकॉर्ड पर लेकर आता हूँ और रीट्रेट करता हूँ कि वो जो फ़ैसला था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये 3-2 से फ़ैसला है, उसमें 5 जज साहिबान के दस्तखत हैं बशमूल जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि फ़ैसला 3-2 से है और उस पर दोनों जज साहिबान जिन्होंने बाद में डायसेंट किया या उसी वक्त डायसेंट किया था लेकिन बाद में डिटेल्ड ऑर्डर आया, उनके दस्तखत हैं। लेकिन जो डिटेल्ड ऑर्डर उन्होंने बाद में दिया उसमें उन्होंने ये बहस नहीं का आगाज़ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीज़न थी, मुकम्मल तौर पे एक इख्तलाफ था। और ये बहुत ही, देखें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंटेलेक्चुअली अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है, नज़रियाती इख्तलाफ है, कानूनी इख्तलाफ है, तो वो अच्छी बात होती है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं, बिकॉज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो रिमार्क्स थी उन रिमार्क्स का मतलब ये था कि इन प्रोसीडिंग्स का तो फिर कोई जवाज़ ही नहीं बनता, ये तो फिर गैर कानूनी प्रोसीडिंग्स हैं उनकी नज़र में। अच्छा, अब वो बेंच में भी बैठे हुए हैं, उसका हिस्सा भी हैं। कल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे उसमें एक तरफ उन्होंने कहा कि वो फैसला कितने से था, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। उसके बाद उन्होंने मेरिट्स के हवाले से कुछ बातें की थी जो मैंने कल ही आइडेंटिफाई की थी। और मैंने आपको ये कहा था कि ये जो रिमार्क्स मेरिट्स के हवाले से वो दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि बताएं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये अपने उस सारे डाइसेंटिंग डिटेल्ड ऑर्डर से इख्तलाफ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो ऑर्डर में इसके सिवा और कोई बात नहीं है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले ही नहीं सकता, लिहाजा आगे कोई बात हो ही नहीं सकती। वो तो जो बेसिक एक बैरियर था मेंटेनेबिलिटी का, वो दोनों जज साहिबान मंसूर अली शाह साहब और जमाल मंदोखेल साहब, वो तो उससे आगे ही नहीं ना बढ़े। तो मेरिट्स पे तो आए नहीं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो किसकी जिम्मेदारी, किसको डायरेक्शन, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ 184(3) में हम सुन नहीं सकते, इतना ही फैसला था ना। अब रिमार्क्स में कल मंदोखेल साहब मेरिट्स को टच कर रहे हैं, ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। आज वो कहते हैं कि मैं वजाहत देता हूं और वजाहत ये देता हूं कि ये 4-3 है, ये 3-2 नहीं है, और आज खुद प्रोसीडिंग्स जो है वो हो नहीं सकती थी और कोई फैसला नहीं आया था 3-2 से, जिसके नतीजे में कोई डायरेक्शन। तो इट वॉज इन बैड टेस्ट, बहुत बैड टेस्ट में सिचुएशन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में थी। मैं वहाँ पे खुद तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो रिपोर्टर थे उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी उसके बाद इमीडिएटली किसका रिस्पांस है जब जमाल मंदोखेल ने ये बात की? तो उन्होंने कहा जी मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौरी तौर पर यह बोला कि ये इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जस्टिस मंदोखेल की अपनी ऑब्जर्वेशन है और वो फैसला 3-2 से ही है। और उन्होंने उसको ज़रा वोसिफरसली, फोर्सफुली इस चीज़ को जो है ना फौरी तौर पे रेजिस्ट किया कि ऐसी बात नहीं है कि 4-3 से फैसला है, 3-2 से फैसला है। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि हम चीज़ें जो डी ट्रैक हो रही हैं इसको ट्रैक पे वापस लेकर आते हैं। और फिर उन्होंने जो मामला था ज़ेर समात उसकी तरफ जाने की कोशिश की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर कोशिश की और मुझे ये बताया रिपोर्टर ने वहाँ पे जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे सजील सवाती, उन्हें कहा आप बताएं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये मतलब कि अजीब व गरीब बात है, ये अजीब व गरीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी तकसीम है ऐसे। और मैं हैरान इस वजह से हूँ कि दिस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, दिस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑफ द लैंड। और यहाँ पर लोगों के वो फैसले होते हैं जिसकी कोई अपील नहीं है, कम से कम दुनिया में नहीं है, उसकी फिर आखिरत में ही अपील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो शख्स जाएगा वो उसी से फिर इस्तदा करेगा कि या अल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था और अगर वो गलत है तो वो कहे कि जी ये गलत फ़ैसला आया था और इसकी कोई अपील दुनिया में तो नहीं है, तो या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में ये अपील करता हूँ। ये इसकी यही अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो इनको तो इतना मोहतात होना चाहिए कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, आप सोचें कि लोगों का एतमाद को कितनी ठेस पहुंचेगी उससे। लोगों की जिंदगियों के फैसले वहां पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया है
کہ نیچے ٹرائل کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے تو وہ درست ہے, وہ کہہ دے کہ غلط ہے تو غلط ہے. کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں کسی کو سزائے موت پھانسی کی سزا ہوتی ہے, سپریم کورٹ اس کو باعزت بری کرتی ہے, وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں اگر سزا ہوئی ہے سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کرتی ہے, اور سپریم کورٹ کے اپہولڈ کرنے کے بعد وہ پھر کہیں اور نہیں جا سکتا, وہ پھر پھانسی لگتا ہے, اس کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا لیول ہے. اف یو جسٹ امیجن, میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو تو کنٹروورسی سے بہت دور, لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں جو جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس تھے, اس کو پھر جس طرح سے جسٹس منیب اختر نے رسپونڈ کیا ہے, اور جس طرح سے جسٹس جمال مندوخیل پھر الیکشن کمیشن ایسے تھا, جو مجھے رپورٹنگ ہوئی ہے, جو میں نے دیکھی ہے, جو تاثر مجھے گیا ہے اور جو تاثر قوم کو گیا ہے, وہ تاثر یہ ہے کہ ایسے جیسے جسٹس جمال مندوخیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بتاؤ 4-3 ہے کہ 3-2 ہے. عجیب بات ہے, پوری دنیا, پوری قوم کے فیصلے, پورے ملک کے فیصلے سپریم کورٹ کرتی ہے, اور سپریم کورٹ کے جج صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے پوچھیں کہ آپ کے رائے میں یہ کیا ہے, آپ بتائیں, ایسے ایز اف ہی وانٹڈ سپورٹ فرام ہم. لیکن ٹو ہز ڈس اپوائنٹمنٹ, جسٹس جمال مندوخیل ڈس اپوائنٹمنٹ, سجیل سواتی جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے, انہوں نے جواب دیا جی اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے بتاؤں گا. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ جی میری انڈرسٹینڈنگ میں 4-3 ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سجیل سواتی نے کہا اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے بتاؤں گا, بلکہ پھر ایک جگہ پر انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 3-2 فیصلہ تھا, جس کے نتیجے میں ہم نے صدر سے اور گورنر سے مشاورت بھی کی اور پھر ڈیٹس اناؤنس بھی کی اور پھر شیڈیول بھی جاری کیا. یہ کہہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے. تو آپ سوچیں گے اب جسٹس جمال مندوخیل جو اس سے کہلوانا چاہ رہے تھے, جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو وہ توقع کر رہے تھے, ان کی کیا فیلنگ ہوگی اس ٹائم پہ. تو پھر اٹارنی جنرل آئے وہاں پہ, انہوں نے پھر اس کے بعد میں نے سنا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل تھے سجیل شیخ, انہوں نے پھر بہت ساری وہاں پہ حوالے دیے کہ جی وہ ایجنسیز کی رپورٹس ہیں, KPK کا حوالہ دیا, ٹیررسٹ اٹیکس وغیرہ ہوئے اس وجہ سے یہاں پہ, اور پھر 524 ہلاکتیں ہوئی ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان. یعنی کہ پھر میرٹس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی کیس کے اوپر. جو اصل بات تھی کہ جی کیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بڑا ایک, دیکھیں ایک طرف سپریم کورٹ میں ڈویژن ہے, 2 جج صاحبان کہتے ہیں کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, جو 2 پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہم ان کے ساتھ شامل ہیں, 4-3 کا فیصلہ ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے الیکشن کینسل کیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3-2 کا فیصلہ ہے, باوجود اس کے کہ وہ الیکشن کو کینسل کر رہا ہے اور اس کے وہ پھر ریزنز دے رہا ہے. یہ جتنی بحث ہے بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یا اٹارنی جنرل کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 524 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, یہ تو وہ اپنا کیس آرگیو کر رہے ہیں نا کہ کیوں الیکشنز 30 اپریل کو نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ فیصلہ 3-2 کا تھا, جس کے نتیجے میں صدر سے مشاورت ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں 30 اپریل کی ڈیٹ بطور الیکشنز پنجاب میں فائنلائز ہوئی تھی, اور کیوں اس کو کینسل کیا گیا اس کے ریزنز وہ دے رہے ہیں. تو وہ پھر معاملہ واپس ٹریک پہ آیا اور گفتگو وہاں سے آگے چلی. اب اس ساری صورتحال میں فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا. فواد چودھری کا ٹویٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جسٹس مندوخیل صاحب نے آج یو ٹرن لیا اور اپنے بیان کی عجیب و غریب وضاحت دی. ان کو چاہیے تھا یہ موقف تھا تو بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لیتے. ویسے اس حد تک جو یہ کہہ رہے ہیں, میں اس حد تک فواد چودھری سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کا یہ موقف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پروسیڈنگز ہی ٹھیک نہیں ہیں, لیجٹمیٹ نہیں ہیں, تو آپ بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لیں. یہ تو پوری قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے تماشا بنانے والی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ میں آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ پروسیڈنگز نہیں ہو ٹھیک, یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے آپ کی نظر میں, کیونکہ کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا تھا. اچھا جی, کر لیتے کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. سپریم کورٹ کے جج کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے, یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری آج کی جو ڈیولپمنٹ بڑی اہم ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ہے. جو فاؤنڈیشن لے کی گئی ہے, the foundation that has been laid down by the PDM government, وہ جو کل بل پیش کیا گیا تھا اس نام پہ کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کے سو موٹو کے اختیار کو ریگولیٹ کرنا ہے, اس کی ریگولیشن بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہونی چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہوں کہ ہم اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں.
لیکن اس کے نام پہ اگر کوئی سیاسی مفادات اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نیت ٹھیک نہیں ہے یا طریقہ کار درست نہیں ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ چیف جسٹس پہلے کے جو تھے وہ جس طرح سے جوڈیشل ایکٹیوزم پاکستان میں ہوتا رہا ہے اس کی ریگولیشن تو بڑی امپورٹنٹ تھی بھائی. وہ ریگولیشن تو وہ تب کسی نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ تب کیوں نہیں ریگولیشن کی جب ہر روز مطلب کہ سبزی کی قیمت پہ بھی ہو جاتا تھا 100 موٹو نوٹس اور چینی کی قیمت پہ بھی اور شراب کی بوتلوں پہ بھی اور ہر چیز پہ از خود نوٹس ہو رہا تھا. تب ریگولیشن کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں کسی کو کوئی تو وجہ ہے نا کہ تب ریگولیشن نہیں ہوئی. آج ریگولیشن ہونا ضروری ہے کیونکہ موجودہ چیف جسٹس نے 100 موٹو لے لیا ہے جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے یہ بل آج منظور ہوا ہے اور ترمیم کے ساتھ منظور ہوا ہے اور وہ ترمیم اتنی اہم ہے کہ اس نے میاں نواز شریف کی واپسی کے راستے کھول دیے ہیں, دروازے کھول دیے ہیں. محسن داوڑ نے یہ امینڈمنٹ انٹروڈیوس کی تھی اور اس کے تحت انہوں نے کہا جی کہ ایسی بات صرف نہیں ہے کہ آرٹیکل 184(3) میں جو از خود نوٹس میں فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیے, بلکہ آج تک جتنے بھی فیصلے ہو چکے آرٹیکل 184(3) میں اور جتنی بھی اگریوڈ پرسنز ہیں ان کو 30 دن میں اپیل داخل کرنے کا حق دیا جائے اور یہ ترمیم منظور کر لی گئی اور اس کے ساتھ یہ بل آج نیشنل اسمبلی نے منظور کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب والا جو تاحیات نااہلی کا از خود نوٹس میں فیصلہ ہوا ہے پیناما میں, یا جہانگیر خان ترین صاحب کا جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ ہوا ہے, یا یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو نااہلی ہوئی تھی, یا طلال چودھری کی جو نااہلی ہوئی تھی, یا وہ نہال ہاشمی کی جو نااہلی ہوئی تھی, یا دانیال عزیز کی جو نااہلی ہوئی تھی, یہ تمام لوگ اب اپیل داخل کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ نا قانون میں اپیل کی ایک مدت ہوتی ہے, نارملی 30 ڈیز ہوتے ہیں کہ آپ 30 دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے اور وہ لمیٹیشن اور ٹائم بارڈ ہو گیا, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بٹ یہاں پہ چاہے جتنا بھی پرانا فیصلہ ہے یہ بل انہوں نے پاس کر دیا آج اس ترمیم کے ساتھ کہ جتنے پرانے فیصلے ہو چکے ہیں وہ تمام لوگ 30 دن کے اندر اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کر سکتے ہیں. اب اس کے وائریز کیا ہیں, اس کے میرٹس کیا ہیں, یہ میں خصوصی علیحدہ سے ایک ویلاگ اس کے اوپر کروں گا اور آپ سے ڈسکس کروں گا. بہت شکریہ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.